پاکستان میں ایک بار پھر سائفر معاملہ زور پکڑ چکا ہے۔ آخر یہ سائفر معاملہ تھا کیا؟ کیا واقعی کوئی بیرونی سازش ہوئی تھی یا پھر یہ ایک سیاسی بیانیہ تھا؟ آئیے ہم آپ کو شروع سے لے کر اینڈ تک تمام تفصیل بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ آخر سائفر ہوتا کیا ہے۔ دنیا بھر کے سفارت خانے اپنی حکومت کو خفیہ پیغامات بھیجتے ہیں۔ ان پیغامات کو انکرپٹڈ یعنی خفیہ کوڈ کے ذریعے محفوظ کیا جاتا ہے۔ اسی خفیہ سفارتی کیبل کو سائفر کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے واشنگٹن میں سفارتی سفیر اسد مجید خان نے بھی اس وقت ایک خفیہ ڈپلومیٹک کیبل پاکستان بھیجی تھی اور یہی کیبل بعد میں پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی معاملہ بن گئی۔ سائفر کی اصل کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ فروری 2022 میں روس نے یوکرین پر حملہ کیا اور انہی دنوں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ماسکو میں موجود تھے۔ مغربی دنیا خاص طور پر امریکہ پہلے ہی روس کے خلاف سخت موقف لے چکی تھی، لیکن پاکستان نے نسبتاً نیوٹرل سبسٹنس اپنایا۔ اسی دوران واشنگٹن میں پاکستانی سفیر کی ملاقات امریکی اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے اہلکار ڈونلڈ لو سے ہوئی۔ بعد میں سفیر نے اس ملاقات کی تفصیل ایک خفیہ سائفر کے ذریعے اسلام آباد بھیجی۔ یہ معلومات کسی طرح سے عمران خان تک پہنچی اور مارچ 2022 میں عمران خان نے جلسوں میں ایک سفید رنگ کا کاغذ لہرانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت گرانے کے لیے بیرونی سازش ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ تھا کہ امریکہ ناراض تھا کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان روس کے ساتھ تعلقات بنانا چاہ رہے تھے۔ پاکستان آزاد خارجہ پالیسی کی بات کر رہا تھا اور امریکہ مان نہیں رہا تھا۔ پھر عمران خان نے کہا کہ یہ سائفر دراصل پاکستان میں رجیم چینج کا ثبوت ہے۔ اب آتے ہیں اس لیک دستاویز پر جس نے پورے معاملے کو مزید دلچسپ بنا دیا۔ امریکی اہلکار کے مطابق اس لیک شدہ دستاویز میں امریکی اہلکار ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو واشنگٹن میں معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اسی گفتگو میں یہ تاثر بھی تھا کہ اگر عمران خان برقرار رہے تو پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ پی ٹی آئی نے اسے واضح دھمکی قرار دیا، جبکہ ناقدین نے کہا یہ سخت ڈپلومیٹک لینگویج تھی۔ اس کے بعد اپریل 2022 میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی اور شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ اسی لمحے سے سائفر پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا بیانیہ بن گیا۔ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس معاملے کا جائزہ لیا۔ ابتدائی معاملے میں کہا گیا کہ امریکہ کی گفتگو غیر سفارتی تھی۔ پاکستان نے امریکہ کو ڈی مارچ بھی بھیجا، لیکن بعد میں سرکاری سطح پر بھی کہا گیا کہ پاکستان میں امریکی مداخلت کے واضح شواہد نہیں ملے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں آج تک سیاسی تقسیم موجود ہے۔ اس کے بعد معاملہ صرف سیاسی نہیں رہا بلکہ ایک کرمنل کیس بن گیا۔ حکومت اور ایف آئی اے نے الزام لگایا کہ خفیہ سرکاری دستاویز جلسوں میں لہرائی گئیں۔ اسی بنیاد پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا۔ 2024 میں خصوصی عدالت نے دونوں کو 10 سال قید کی سزا اسی سائفر معاملے پر سنا دی، لیکن بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطل اور پھر کالعدم قرار دی۔ اس سائفر معاملے میں امریکہ نے مسلسل انکار کیا کہ اس نے پاکستان میں حکومت گرانے کے لیے کوئی سازش نہیں کی۔ امریکی حکام کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایک ڈپلومیٹک ڈسکشن تھی، لیکن پاکستان میں ایک بڑی تعداد آج بھی مانتی ہے کہ حکومت گرانے میں بیرونی دباؤ شامل تھا۔ اب 2026 میں تقریباً 3-4 سال بعد امریکہ کی ایک ویب سائٹ نے سائفر کو لیک کر دیا ہے۔ وہ سائفر دستاویزات جو عمران خان نے اپنے جلسوں میں لہرائیں، وہ دستاویزات اب پبلک کر دی گئی ہیں اور ان دستاویزات میں
جو عمران خان نے کہا تھا وہی کچھ لکھا ہوا ہے، جس سے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز عمران خان کو سچا ثابت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف حکومت کا کہنا ہے کہ بیرونی دباؤ بالکل نہیں تھا، یہ ایک